السلام علیکم. 5 فریگمنٹس ہم نے کور کیے، جس میں پہلا فریگمنٹ تھا اضافہ. اضافہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر مضاف ہو اور مضاف الیہ ہو. تو اب مضاف اور مضاف الیہ کی کچھ کنڈیشنز تھی کہ مضاف جو ہوگا وہ لائٹ ہوگا اور اس کی اسٹارٹنگ میں الف لام نہیں آئے گا تو وہ مضاف ہوگا. جب بھی ہم اب کسی بھی ورڈ کو دیکھیں تو ہمیں چیک کرنا چاہیے وہ لائٹ کیوں ہے، کیونکہ نارملی ہمیشہ جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں. تو 4 ریزنز ہیں اس کے، ہم نے جو ہے 3 کیے ہوئے ہیں. کسی کو بلانا اسٹارٹنگ میں یا آ جائے، یا پھر وہ اس کا مضاف ہونا ہو سکتا ہے اس کا ریزن لائٹ ہونے کا، یا پھر تھرڈ وہ ہو سکتا ہے پارٹلی فلیکسیبل. تو ہمیشہ یہ چیک کرنا چاہیے کہ ورڈ کیوں لائٹ ہے. موسٹ آف دا ٹائم وہ مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پہ 2 ہیں چیزیں جو مضاف پہ لگتی ہیں کہ وہ لائٹ ہو اور نو ال، یعنی کہ الف لام نہ ہو اس کے اسٹارٹنگ میں. اور مضاف الیہ کی ایک کنڈیشن تھی کہ وہ جر ہو. پھر اس کے بعد آلویز ٹوگیدر آف گوز بٹوین دم، یعنی ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ ساتھ ہوں گے، کبھی بھی ان کے بیچ میں کچھ اور نہیں آئے گا. تو اور اس کے بیچ میں ہمیشہ آف آتا ہے، یعنی کہ جب بھی مضاف الیہ ہوں گے تو وہ میننگ آف کا دیں گے. انویزیبل ہوتا ہے آف، لیکن میننگ میں ہم جب انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس میں آف آتا ہے. بیت اللہ، تو اس میں بیتو جو ہے او کی ساؤنڈ دے رہا ہے، یعنی بیتن نہیں ہے یہ. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اگر اس کے سٹارٹنگ میں الف لام نہیں آ رہا اور یہ لائٹ ہے تو ہمیں اسے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف ہو، اگر آگے آنے والا ورڈ جر ہو. اگر آگے آنے والا ورڈ جر ہے تو پھر وہ مضاف الیہ ہوگا. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ بیتو جو ہے مضاف ہے اور جو ورڈ اللہ ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو اس کا میننگ ہوتا ہے ہاؤس آف اللہ. اس کے بعد مضاف از پراپر ایف مضاف الیہ از پراپر. اب اگر ہم ادھر دیکھیں ورڈ اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے. اب ہمیں پتہ کرنا ہے یہ ورڈ اللہ جو ہے پراپر ہے یا نہیں. یہ پراپر ہے کیونکہ یہ نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے، تو اس وجہ سے یہ پراپر ہے. اب ورڈ اللہ اگر پراپر ہے تو بیتو بھی پراپر ہوگا. تو یہ پورا اضافہ جو ہے پراپر ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اسم پلس پروناؤنس از ایکول ٹو مضاف اینڈ مضاف الیہ. یہاں پہ جو بھی اسم ہوگا اس کے ساتھ اگر پروناؤن اٹیچڈ ہے تو پھر وہ مضاف الیہ ہوں گے. اب اس کے اندر اسم کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کتاب بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم کتاب کو لے لیں کتابو میں جو ہو ہے وہ پروناؤن ہے. جو ہم نے اٹیچ ورژن کیے تھے پروناؤنس کے، ہوا بیکمز ہو اور ہی. کتابو یعنی بک آف ہز. تو جو بک ہے وہ مضاف ہوگا اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، یعنی کہ جر ہوگا وہ. اسی طرح اگر ہم یہ بیتو کو لے لیں اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں کسی پروناؤن کو، تو جیسے اگر ہم ہیا کا جو تھا اٹیچ ورژن ہا، بیتو ہا اگر ہم کہیں تو بیتو جو ہوگا وہ مضاف ہوگا اور ہا جو ہوگا مضاف الیہ ہوگا. تو بیتو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس، اور ہا ہوگا ہر کے ایز اے ہر یوز ہوتا ہے. شی ہوتا ہے اس کا جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے پروناؤن ہیا. تو ہا ہو جائے گا ہر. ہاؤس آف ہرس یعنی ہر ہاؤس، اس کا مطلب ہو جائے گا ہر ہاؤس. بیتو ہا ہر ہاؤس. تو ہمیشہ جب بھی اسم کے ساتھ اگر پروناؤن اٹیچ ہو وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیے تھے اسپیشل مضاف. اسپیشل مضاف کی بھی ایک پوری لسٹ تھی جو کہ اسپیشل مضاف والے ٹاپک میں ہے. تو اس میں یہی تھا کہ وہ اس کے بیچ میں آف کا میننگ نہیں آتا. تو وہ بہت سارے ورڈز تھے، اس کو بھی اگر ہم میمورائز کر لیں تو وہ ووکیبلری کے لیے اچھا ہوگا. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو فریگمنٹس ہم نے کیے تھے. پہلا تھا اضافہ، پھر اس کے بعد ہمارے پاس تھا حرف آف جر اور حرف آف نصب. اب یہاں پہ اب دیکھیں ہم یہ حرف جو ہے ہم نے پڑھے تھے کہ 3 کائنڈز آف ورڈز ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو حرف کے ہم نے ابھی تک 2 کیے ہیں، حرف آف جر اور حرف آف نصب. تو حرف جو ہوتے ہیں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، یعنی وہ اسم نہیں ہوتے، وہ حرف ہوتے ہیں صرف.
تو حرف جر جو تھے وہ کون سے تھے، ہم نے اس کو بھی میمورائز کرنا تھا. وہ تھے با تا کاف لام واو من فی ان علا حتی الا. تو جب بھی یہ ورڈز کسی کے اسٹارٹنگ میں آ جائیں تو وہ آگے والے ورڈ کو جر بناتے تھے اور اسے ہم کہتے تھے مجرور. تو حرف آف جر کو ہم کہتے تھے جار اور اس کے آگے آنے والے ورڈ کو مجرور کہتے تھے. جیسے بسم اللہ ہی ہے تو اس کے اندر بسمی جو ہے، بی جو ہے وہ حرف آف جر ہے، اور اسمی ای جو اس نے اسمی کو جر بنایا ہے، اس وجہ سے ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو بی ہو گیا جار اور اسمی ہو گیا مجرور. یہ اس کی اگزامپل ہے. پھر اور حرف آف جر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ان کے بیچ میں کچھ اور نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے مضاف الیہ ہوتے ہیں. اس کے بعد حرف آف نصب جو تھے ہمارے پاس وہ بھی ہم نے میمورائز کیے تھے. انا، انا بھی، انا کا، انا لیتا، لکنہ، لعل. تو یہ سارے تھے حرف آف نصب. اور جیسے اگر انا ہے اور اس کے آگے والے ورڈ کو اس نے نصب بنایا ہے، نصب بنایا مطلب آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس کی. جیسے کہ اگر ان الانسانہ ہے تو اس میں انسانہ جو ہے انسانی بھی نہیں ہے، انسانو بھی نہیں ہے. انسانہ کیوں ہے وہ؟ کیونکہ انا آیا ہے. انا حرف آف نصب ہے، وہ آگے آنے والے ورڈ کو نصب بنا دیتا ہے. تو ہم انا کو کہیں گے انا، اور اس کے آگے آنے والے ورڈ کو اسمو انا کہیں گے. تو ان الانسانہ میں جو الانسانہ ہے وہ اسمو انا ہے. اسی طرح جو بھی حرف آف نصب ہوگا اس کا وہ اسمو ہوگا. اگر لعل ہے تو لعل اسمو لعل ہوگا، آگے آنے والا ورڈ لعل کے لعل ہوگا اور اس کے آگے آنے والا ورڈ اسمو لعل ہوگا. تو حرف آف نصب کا یہ ہے کہ وہ دور بھی ہو سکتے ہیں. اس کا ہم نے اگزامپلز قرآن کی دیکھی تھی حرف آف نصب والے ٹاپک میں، کہ یہ کافی دور بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ دور بھی ہو سکتے ہیں. اگر انا ایک سٹارٹنگ میں ہے تو اس کا جو وکٹم ہے یعنی اس کا جو اسمو انا ہوگا وہ کافی دور بھی ہو سکتا ہے. بیچ میں اس کے مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں، حرف آف جر بھی آ سکتے ہیں، کچھ بھی آ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کا اسمو انا ہوگا. فورتھ فریگمنٹ تھا موصوف صفہ. اس کے اندر ناؤن ہوتا ہے اور ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے ریورس آرڈر فرام انگلش، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربک میں جو ہے پہلے ناؤن آتا ہے، پھر اس کے بعد ایڈجیکٹیو آتا ہے، یعنی موصوف پہلے آتا ہے اور ایڈجیکٹیو بعد میں آتا ہے، صفہ بعد میں آتی ہے. جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہے دا وائس بک. اس کے اندر انگلش میں کیا ہوتا ہے، پہلے وائس آئے گا، لیکن عربک میں حکیم جو ہے، حکیم کا مطلب ہوتا ہے وائس، تو وہ بعد میں آتا ہے. عربک میں بعد میں آتا ہے اور انگلش میں پہلے آتا ہے. تو ادھر دا وائس بک، تو اس کا مطلب ہوگا دا الکتاب الحکیمی. تو اس کے اندر بک جو ہے وہ ناؤن ہے یعنی موصوف ہے، اور الحکیمی صفہ ہے، ایڈجیکٹیو. پھر اس کی 4 پراپرٹیز شوڈ میچ. تو ان دونوں کی، الکتابی اور الحکیمی کی جو پراپرٹیز ہوں گی اسے میچ ہونا چاہیے، یعنی اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ، ان دونوں کا میچ ہونا چاہیے. تو پھر وہ ہوگا موصوف صفہ. پہلا ورڈ جو آئے گا وہ ہمیشہ موصوف ہوتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ صفہ ہوتا ہے. اس کے اندر پھر نیکسٹ ہے لائٹ ورسز ہیوی ڈزنٹ نیڈ ٹو میچ. اس کے اندر لائٹ اور ہیوی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی اگر ایک ورڈ لائٹ بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ موصوف ہو سکتا ہے. تو ادھر جیسے اگزامپل ہے مغانم کثیرۃ. اب اس کے اندر جو مغانم ہے یہ لائٹ ہے، اگر نوٹ کریں او آ رہا ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے، یعنی کہ مغانم نہیں ہے، مغانمو ہے. اور ادھر کثیرۃ جو ہے یہ ہیوی ہے، تو اس میں یہ لائٹ نہیں ہے. اگر یہ لائٹ ہوتا تو کثیرتو ہوتا. تو ادھر ہے مغانم کثیرۃ. تو اس میں اس کی 4 پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں، اس سے لائٹ اور ہیوی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس کی 4 پراپرٹیز چیک کریں، اسٹیٹس اس کا رفع ہے کیونکہ دونوں میں او اور ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے، او اور ان دونوں رفع ہوتے ہیں. تو اسٹیٹس اس کا ہو گیا رفع. نمبر اس کا ہو گیا یہ بروکن پلورل ہے، مغانمو جو ہے بروکن پلورل ہے.
اس کا مطلب ہوتا ہے اسپوائلس. تو جتنے بھی نان ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ کیا ٹریٹ ہوتے ہیں؟ سنگولر اور فیمینن. تو مغانمو کیا ہوگا؟ ایک تو اس کا نمبر ہوگا سنگولر اور یہ اس کا جینڈر ہوگا فیمینن. کثیرتن ادھر جو ہے تامر بوتا کی وجہ سے فیمینن ہوگا اور یہ ہے خود ورڈ جو ہے سنگولر ہے. اس میں کوئی بھی پلورل کی نشانی نہیں ہے، نہ ہی یہ بروکن پلورل ہے. تو یہ ہوگا سنگولر. کثیرتن جو ہے سنگولر اور فیمینن. یہ یہاں تک ابھی تک میچ ہوئی ہیں. اب یہ اس کا ٹائپ کیا ہے؟ پراپر ہے یا پھر کامن ہے؟ ان دونوں میں کوئی بھی مطلب پراپر کی نشانی نہیں ہے. اگر کوئی بھی پراپر کی نشانی 7 کائنڈز آف پراپر ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں کامن ہوں گے. مغانمو بھی کامن ہوگا اور کثیرتن بھی کامن ہوگا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثیرتن کا مطلب ہوگا مینی. یہاں پہ ایڈجیکٹو جو ہے مینی ہے اور یہ پہلے آیا ہے اور عربک میں یہ بعد میں آیا ہے. تو اس میں اسپوائلز جو ہے مغانمو، یہ اسپوائلز جو ہے وہ ہے موصوف ہے. تو مینی اسپوائلز اور مغانمو کثیرتن. موصوف یہاں مغانمو ہوگا، کثیرتن یہاں پہ صفہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہے ون موصوف کین ہیو مینی صفہ. تو ایک موصوف ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری صفہ ہو سکتی ہیں. جو ہم نے موصوف صفہ کے ٹاپک میں بہت سی ایسی اگزامپلس کی تھی، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی جو ہم نے پریکٹس کی تھی، اس میں ورڈ اللہ جو تھا سورہ فاتحہ میں اس کی بہت ساری صفات تھیں. تو ایک موصوف کی بہت ساری صفہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہے نان ہیومن بروکن پلورل ہیز ون آنسر دیٹ از ون فیمینن. یعنی جو بھی نان ہیومن بروکن پلورل ہوگا اس کا ایک ہی آنسر ہوگا کہ وہ سنگولر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور فیمینن. جیسے یہاں پہ اگزامپل تھی ہمارے پاس مغانمو کثیرتن. اس کے اندر جو ہے مغانمو جو ہے نان ہیومن بروکن پلورل ہے، اس وجہ سے اسے سنگولر ٹریٹ کیا گیا. بائی میننگ تو یہ پلورل ہے لیکن اسے گرامر میں سنگولر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور فیمینن. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیومن بروکن پلورل ہیز ٹو آنسرز دیٹ از فیمینن اینڈ واٹ از ریالٹی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہیومن بروکن پلورل اگر ہے تو اس کے دو آنسرز ہوں گے. ایک ہوگا کہ وہ سنگولر فیمینن ٹریٹ ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو ریالٹی ہے اس کی ہیومن بروکن پلورل کی. تو ادھر اگزامپل ہے ہمارے پاس دو طرح کی ہے. ایک ہے رسول مکرماتن اور دوسری ہے رسول مکرمون. اس میں جو پہلی اگزامپل ہے رسول مکرماتن، اس میں رسول جو ہے وہ ہے میسنجرس. اس کا مطلب ہے میسنجرس اور یہ بروکن پلورل ہے اور یہ ہیومن بروکن پلورل ہے. تو اس وجہ سے یہ سنگولر فیمینن بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ جو کہ ریالٹی ہے میسکولن اور پلورل، دو اس کے آنسرز ہوں گے. اس کے اندر آنرڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، یعنی مکرمتن جو ہے ایڈجیکٹو ہے اور رسول موصوف ہے. تو اب ہم اس کی پراپرٹیز اگر دیکھیں چیک کریں دونوں کی. رسول جو ہے اس کا اسٹیٹس ہے رفع، مکرمتن کا بھی اسٹیٹس ہے رفع. کیوں ہے؟ کیونکہ ان ساؤنڈ کی وجہ سے. پھر نمبر کیا ہے ان دونوں کا؟ ہم اس کو رسول کو سنگولر ٹریٹ کر سکتے ہیں اور مکرمتن ادھر سنگولر ہے، ورڈ جو ہے یہ سنگولر ہے. اور مکرمتن کا جینڈر جو ہے وہ فیمینن ہے کیونکہ یہاں پہ تامر بوتا آ رہا ہے. تو ادھر رسول کا جینڈر کیا ہوگا؟ وہ بھی فیمینن ہوگا کیونکہ جو ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ سنگولر فیمینن بھی ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں. تو ادھر یہ سنگولر فیمینن ہے رسول. پھر اس کا جو پراپر ہے یا کامن ٹائپ کیا ہے اس کی؟ ان دونوں میں کوئی بھی پراپر کی نشانی نہیں ہے تو یہ دونوں کامن ہیں، دونوں ورڈز کامن ہیں. تو یہاں پہ ان دونوں کی پراپرٹیز میچ ہو گئی ہیں. اسی طرح یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہیومن بروکن پلورل یہاں پہ دوبارہ سے آیا ہے رسول اور مکرمونا. اونا جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے یہ میسکولن چارٹ کا جو ہے کمبینیشن ہے، اینڈنگ کمبینیشن. تو اب ہم اس کی دونوں کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں. رسول جو ہے وہ
رفع ہے اون ساؤنڈ کی وجہ سے، مکرمونا جو ہے وہ رفع ہے اونا ساؤنڈ کی وجہ سے، جو ہم نے مسلم چارٹ میں کیا تھا، مسلمونا مکرمونا، اونا جو ہے وہ رفع ہوتا ہے ہمیشہ، اور اینا جو ہوتا ہے نصب اور جر ہوتا ہے، تو مکرمونا جو ہے یہ رفع ہے۔ پھر اس کا نمبر ہم چیک کریں گے۔ رسولن کو ہم نے کہا تھا کہ جو ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ 2 آنسرز ہوتے ہیں اس کی، ریالٹی جو ہو، یہاں پہ اس کی ریالٹی میسکولن ہے، یہاں پہ ہم اس کو میسکولن اور پلورل بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ مکرمونہ جو ہے یہ میسکولن چارٹ کا پلورل والا کمبینیشن ہے، تو یہاں پہ یہ اس دونوں کا جینڈر بھی سیم ہو گیا اور نمبر بھی، نمبر اس کا پلورل ہو گیا دونوں کا، اور جینڈر بھی میسکولن ہو گیا یہاں پہ۔ اب ان دونوں کی ٹائپ کیا ہوگی؟ ان دونوں کی ٹائپ جو ہے کامن ہوگی، کیونکہ ان دونوں میں کوئی بھی پراپر کا سائن نہیں ہے، تو یہ دونوں کامن ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے قوم، ناس اینڈ کرن ہیو پلورل میسکولن صفہ، یعنی جو ہم نے ورڈز کیے تھے پلورل بیکاز عرب سیٹ سو، اس میں یہ 3 ورڈز تھے قوم، ناس اور کرن۔ تو اگر ہم یہاں ایگزامپل دیکھیں، القوم الفاسقون، اس کا مطلب ہوتا ہے امورل پیپل، تو اس کے اندر جو القوم ہے وہ پیپل میں آئے گا، اور الفاسقون امورل اس کا مطلب ہوگا۔ تو اب ان دونوں کی اگر ہم پراپرٹیز چیک کریں، القوم رفع ہے او ساؤنڈ کی وجہ سے، الفاسقون رفع ہے کیونکہ یہ اینڈنگ کمبینیشن ہے، میسکولن اینڈنگ کمبینیشن جو تھے ہمارے پلورل کے، اونا، تو یہ رفع ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر ان دونوں کا پلورل ہے، قوم کا نمبر پلورل کیوں ہے؟ کیونکہ عربز نے کہا ہے، اور الفاسقون کیوں پلورل ہے؟ کیونکہ یہ اینڈنگ کمبینیشن ہے میسکولن چارٹ کا، تو اس وجہ سے یہ پلورل ہے۔ اور قومو جو ہے میسکولن ورڈ ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی فیمینن کی نشانی نہیں ہے، اور الفاسقون بھی میسکولن ہے۔ جو مسلمون چارٹ تھا اس سے ہمیں 3 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اس کا نمبر، جینڈر اور اسٹیٹس۔ اب اس کی لاسٹ پراپرٹی دیکھیں کہ پراپر ہے یا کامن ہے، تو اس کے اندر الف لام آ رہا ہے دونوں ورڈز کے اسٹارٹنگ میں، تو پراپر میں یہ تھا کہ اگر اسٹارٹنگ میں کسی بھی اسم کے الف لام آ جائے تو وہ پراپر ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ورڈز پراپر ہیں کیونکہ الف لام آئے ہیں دونوں کے اسٹارٹنگ میں۔ اس کے بعد جو لاسٹ فریگمنٹ تھا پوائنٹرز، اس کے اندر پوائنٹرز پلس اسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ فریگمنٹ جب بنتا ہے جب پوائنٹر کے آگے الف لام آئے، تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے پوائنٹس۔ 4 پراپرٹیز میچز بٹ اسٹل ناٹ موصوف صفہ، یعنی جو پوائنٹرز ہوتے ہیں اگر وہ فریگمنٹ فارم میں ہیں تو ان دونوں کی پراپرٹیز بھی میچ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے وداؤٹ امیڈیٹ there is an is means it's a sentence not fragment، یعنی اگر پوائنٹر ہے جیسے ہاذا یا ہاذانی، اس کے آگے الف لام آ رہا ہے، اسم کے ساتھ اٹیچڈ ہے الف لام اسٹارٹنگ میں، تو وہ فریگمنٹ ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر وہ سینٹنس ہوگا۔ تو ہاذا کے بعد جو بھی ورڈ ہوگا جس پہ الف لام نہیں ہوگا تو اس ورڈ اور ہاذا کے بیچ میں از آئے گا۔ پوائنٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، ہاذا، ہاذانی، ہا اولائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہا اولائی، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ تو یہاں پہ اگر اگزامپل دیکھ لیں ہم، فریگمنٹ کب ہوتا ہے؟ جب الف لام پوائنٹر کے فوراً بعد آئے، جیسے یہاں ہے حاذل کتابی، تو یہ فریگمنٹ ہے، یہ سینٹنس نہیں، فریگمنٹ ہے۔ حاذان الکتابانی، تو یہ بھی فریگمنٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاذل کتابی کا مطلب ہے دس بک، اور حاذانی کتابانی کا مطلب ہے دیز 2 بکس۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینٹنس کی ایگزامپل، جیسے یہاں ہے حاذا کتابی، تو حاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، اور کتابی کا مطلب ہوتا ہے بک۔ تو یہاں پہ اگر ہم نوٹ کریں حاذا کے بعد الف لام نہیں آیا ہے، اس وجہ سے یہ سینٹنس ہے، فریگمنٹ نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ اس کا جو ٹرانسلیشن اس طرح سے ہوگی کہ دس کے بعد از آئے گا، دس از اے بک، تو یہ ہو گیا سینٹنس
اور اس میں اور فریگمنٹ میں ڈفرینس کس چیز کا آیا ہے عربک میں؟ الف لام کا. تو جب بھی الف لام آئے گا پوائنٹر کے بعد تو وہ فریگمنٹ ہوگا، لیکن اگر الف لام نہیں ہے تو وہ سینٹنس ہوگا. اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے ہازانی کتابانی. تو اس کے اندر ہازانی جو ہے ہم یوز کرتے ہیں ڈبل کے لیے یعنی پیئر کے لیے. ہازا، ہازانی، ہا اولائی. ہا اولائی پلورل ہوگا اور ہازانی پیئر ہوگا اور ہازا جو ہے سنگولر کے لیے. تو ہازانی جو ہے ڈبل کے لیے یوز ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کتابانی ہے. کتابانی بھی جو ہے 2 کے لیے یوز ہوتا ہے، 2 بکس کے لیے. تو اس کا اب میننگ دیکھ لیتے ہیں. دیز آر 2 بکس. تو یہ 2 بکس کہاں سے آئی ہیں؟ کتابانی سے، کیونکہ کتابانی کا مطلب ہوتا ہے 2 بکس. اب ان دونوں کے بیچ میں ہازانی اور کتابانی کے بیچ میں آر کیسے آیا؟ کیونکہ یہاں پہ ال نہیں ہے. اگر یہاں ال کتابانی ہوتا تو وہ فریگمنٹ ہوتا. جیسے اوپر تھا ہمارے پاس ہازانی الکتابانی، تو یہ دیز 2 بکس، یہاں پہ آر نہیں آیا ہے. تو یہاں پہ آر آیا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. دیز آر 2 بکس. تو آر اور از آ سکتے ہیں بیچ میں. آر جو ہے زیادہ کے لیے یوز ہوتا ہے اور از جو ہے سنگل کے لیے. تو اس وجہ سے یہاں پہ آر آیا. دیز آر 2 بکس. تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا 4 پراپرٹیز میچز بٹ اسٹل ناٹ موصوف صفہ. تو یہاں پہ یہ دونوں موصوف صفہ نہیں، جب یہ فریگمنٹ بنائیں گے تو یہ ان کی 4 پراپرٹیز میچ ہونی چاہیے. جیسے یہاں حاضل کتابی کی اگر ہم پراپرٹی دیکھیں، حاضہ جو ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ حاضہ ایک نان فلیکسیبل ورڈ ہے، تو اس کا جو رفع نصب جر ہے وہ سیم ہوتے ہیں، حاضہ حاضہ حاضہ. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اگر ہم الکتابی کا اسٹیٹس دیکھیں جو کہ ہے جر، تو ہمیں اس سے پتہ لگ جائے گا کہ حاضہ کا جو اسٹیٹس ہے وہ جر ہے. تو الکتابی کے جر ہونے کی وجہ سے حاضہ کا بھی جو اسٹیٹس ہوگا وہ جر ہوگا. اس کے بعد اسٹیٹس کے بعد نمبر اگر چیک کریں تو حاضہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے اور الکتابی بھی سنگولر ورڈ ہے، یعنی ایک سنگل بک کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کا اگر جینڈر چیک کریں، دونوں میں کوئی بھی فیمینن کا نہیں ہے نشان، تو دونوں یہ میسکولن ہے. اور ٹائپ دونوں کی پراپر ہے، کیونکہ ہم نے پراپر جو ٹائپ والا ٹاپک تھا اس میں پڑھا تھا کہ جتنے بھی پوائنٹرز ہوتے ہیں وہ سارے پراپر ہوتے ہیں. اور یہاں پہ الکتابی جو ہے پراپر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے سٹارٹنگ میں الف لام آ رہا ہے، تو یہ دونوں پراپر ہیں. تو یہاں پہ دونوں اسم الاشارہ اور مشارون الیہ جو ہے دونوں کی پراپرٹیز میچ ہو رہی ہیں. تو حاضہ کو ہم اسم الاشارہ کہتے ہیں اور جو اس کے آگے آتا ہے ورڈ اگر الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مشارون الیہ ہوگا. تو الکتابی جو ہے مشارون الیہ ہے.